اوپر لکھا ہے ولا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا، نہیں عورتیں نمایاں کریں اپنی زینت کو سوائے جو اس میں سے ظاہر ہے. تو وہ ظاہر کیا ہے؟ ہاتھ، کونیوں تک، چہرہ، سر اور ٹخنے، پاؤں ٹخنے تک بس. اور نیچے لکھا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین، یخفی کہتے ہیں مخفی، چھپی ہوئی، من زینتہن، اور وہ ضرب نہ لگائیں اپنی ٹانگوں کے ساتھ تاکہ وہ جان لی جائے کہ ان کی مخفی زینت جو چھپی ہوئی زینت ہے. تو ایک ہی آیت میں اس نے ظاہرہ زینتیں بتائی ہوئی ہے اور اس کی مخفی بتائی ہوئی ہے. اور یہ لوگ پتہ نہیں گھنگرو کو پتہ نہیں کہاں سے گھنگرو پہنا دیے. کہنے لیں گھنگرو پہنتی تھیں عورتیں وہ بھی زینت ہے. میں نے گھنگرو کہاں سے آ گئے اس میں زینت؟ کہنے لیں وہ عورتیں گھنگرو پہن کے جاتی تھیں پہلے زمانے میں. نے یہ کہا کہ گدھا گاڑی والا بھی لگاتے گھنگرو، گدھا گاڑی والا جا رہا ہے نہیں پہناتے، دیکھا ہوگا آپ نے. آپ گھنگری سے پہچان رہے لڑکی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے شاید. کیا مطلب؟ عورت کا حصہ ہے وہ زینت. اس زینت میں سے جو ظاہرہ زینت آپ کو بتا دی اللہ نے، اور ایک مخفی بتا دی، اور مخفی کو ایکسپلین کر دیا وہ ٹانگ کو مار کے زمین پہ نہ چلے جس سے چھپی ہوئی زینت نہ آئے ہو. تو یہ دو زینتیں ایک ہی آیت میں پتہ چل جاتی ہے ہمیں. اب ایک اور آیت ہے سورہ الاحزاب 33 اس کی 15 آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی کہہ دے اپنی ازواج، اپنی بیٹیاں اور مومن کی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. وہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پس وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کہہ رہا ہے کہ نبی سے کہہ دے کہ اپنی ازواج ان کی اور ان کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں، مومنوں کی عورتیں، ان سب سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر چوغوں سے بنیاد بنا لیں. اب یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دی چھپی ہوئی زینت کیا تھی. آپ کو پتہ ہے نا کیا چھپی ہوئی زینت؟ جو عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کپڑے ڈھیلے لوز ہونے چاہیے، چھپی ہوئی زینت میں کور ہو گئے. تو وہ حجاب تو کر لیا انہوں نے، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ چوغے سے بنیاد بنانی ہے. چوغا کیا چیز ہے؟ عبایا. یا آپ دیکھیں جب آپ کو ڈگری ملتی ہے تو ایک خاص دن کو ایک خاص عبایا پہنا جاتا ہے. عبایا یہاں سے ایسے شولڈر سے پہنا جاتا ہے، ادھر سے ہی پہنا جاتا ہے اور یہاں سے باندھ لیں. کور تو آپ کیے ہوئے، حجاب تو کیے ہوئے عورتوں نے، لیکن اللہ سے بھی ڈگری حاصل نہیں کی ہے. آپ سمجھیں میری بات کو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نبی کی ازواج، نبی کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں جنہوں نے یدنین علیہن من جلابیبہن، اب جناب ان کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. یہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ایک عام عورت جا رہی ہے، یہ ڈگری یافتہ عورت ہے. جیسے ڈاکٹرز، آپ دیکھیے ایک آدمی ڈاکٹر ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ڈاکٹر ہیں. اب وہ ڈاکٹر اس وقت پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہیں ڈاکٹر، دیکھ کے تو کوئی سمجھے گا ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن انہیں کو اگر ہاسپٹل میں دیکھ لیں آپ تو آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پہنا ہوگا وائٹ رنگ کا گاؤن، وائٹ رنگ کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو گاؤن بنا رہا ہے تاکہ فوراً پہچان لے. ایک چھچورا آدمی ایک دم لڑکی دے گاؤن پہنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ایمان والی عورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہہ بھی رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، ستائی نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے گاؤن پہنایا ہے، یہ ڈگری ہے، یہ اللہ کی مومن عورتوں کی ڈگری ہے فرام اللہ. ہماری عورتیں بھی تو شاید اس درجے سے پہن نہیں، سب مردوں نے پہنے ہوئے گاؤن، جبکہ اللہ نے ان کو نہیں کہا. آپ یقین کریں سوائے میرے ہر آدمی جو ہے، جب مذہبی آدمی جو ہے وہ گاؤن ضرور پہنتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، باندھ کے اسی میں لگا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے عورتوں کو گاؤن پہنائے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ عام عورتیں نہیں، ان کو مطلب چھیڑا نہ جائے، ستائی نہ جائیں. تو یہ گھر سے باہر جائیں، صرف یہ نہیں کہ کوئی برقع نہیں ہے، وہ گاؤن ہے، ڈگری ہے وہ. اور اس کے لیے ہر عورت جو پہنے ساری آیات یاد رکھے، اس پہ اس کا ایمان ہو، اس پہ اس کا عمل ہو، تاکہ اگر کوئی پوچھے بھئی آپ نے کیا کیوں پہنا ہے تو وہ بتا سکے. جیسے ہمارے کوئی داڑھی رکھ لے اور پتہ کچھ ہے نہیں. اگر فرض کریے کوئی آدمی داڑھی اتنی بڑی کر لے
اور اس سے پوچھا بھائی قرآن کی آیت بتاؤ، وہ بتا نہیں سکتا، وہ کیا عمل ہے کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کس طرح کا وہ ہے، مطلب کہنا چاہیے وہ ایکٹ صحیح نہیں ہے نا. اسی طرح عورتیں وہ پہنیں، میں کہتا ہوں گاؤن، جو باقاعدہ آیتوں کو یاد کریں، سمجھیں، عمل کریں، تاکہ اس کا وہ اللہ کی طرف سے گاؤن ہے. خامہ گئی وہ شوہر کے کہنے سے برقع نہ پہن لے. ہاں صاف بتا رہا ہوں میں، شوہر کے کہنے سے برقع نہ پہنے، بلکہ وہ ان آیات پہ عبور سمجھ کے اور سچ سمجھ کے اس پہ عمل کریں. تو یہ ہے، یہ گاؤن جو ہے نا یہ ڈگری ہے. یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیمہ، کہ اپنے اوپر چوغوں سے، اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں، اور وہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، بس وہ ستائی نہ جائیں. اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ابھی تک کوئی آیت نہیں آئی کہ سروں کو چھپانا ہے نہیں قرآن میں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا سروں کو چھپانا. نہیں بتا رہا ہوں میں جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ، بلکہ میں تو حجاب کی بہت آیتیں بتا رہا ہوں. لوگوں کو تو اس سے 2 آیتیں پتہ ہیں صرف. سورہ نور کی ایک ہے 31، بس. تو حجاب میں اور کیا ہے قرآن میں؟ سورہ نور کی ہے اور سورہ عذاب کی ہے. میں ابھی اتنی ساری پڑھتا جا رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ دیکھیں سورہ عذاب 33 کی 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تم بناؤ سنگار نہ کرو پہلوں کی جہالت کے بناؤ سنگار، اور صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک جو اہل بیت ہیں اللہ تمہارے بارے میں نجاست کو لے جانے والے کے لیے ارادہ کرتا ہے، وہ تمہاری طہارت کرتا ہے، طہارت تھوڑی تھوڑی ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اور تم بناؤ سنگار نہ کرو جیسے پہلے کے لوگ جہالت میں بناؤ سنگار کرتے تھے. پہلے کے لوگ جہالت میں کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، شاید ابھی بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسے کہنا ہے جیسے ایمان والے، جیسے آج میں ایمان میں داخل ہو رہا ہوں تو میں پہلے جو میں نے زندگی گزاری ہے اس کی طرف ہے بات. یہ ہر زمانے میں کنٹینیوس یہ سلسلہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی ایمان لاتا ہے آدمی، ہمارے مسلمان گھر ہو کوئی کلچر ہو، ہم لوگ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے. جب ایمان لاتے ہیں اور جب آپ کو آیت کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی گریویٹی سمجھ میں آتی ہے، تو اللہ کہے تم بناؤ سنگار نہ کرو جیسے پہلے کی جہالت کا بناؤ سنگار. جہالت میں آپ بناؤ سنگار کر لیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ دیکھیں عورتیں کیوں بناؤ سنگار کر رہی ہیں. عورتوں کو کیا میں نے بتایا نا، ان کی سائیکی موو کر رہی ہے ایموشنز پہ. کائے پہ؟ جذبات، خوشنما. اچھا اب کنٹینیوس جذبات جو ہے نا ان کی غذا ہے. ان کو کنٹینیوس یہ کہنا ہے آپ بہت اچھی ہیں، آپ ہر طریقے سے اچھی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. تو کنٹینیوس ان کو یہ احساس لگ رہا ہو جاتا ہے کہ ہم اچھے نہیں لگے. آئینے میں دیکھا اب تو پتہ نہیں موٹی ہو گئی میں، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا، یا فلانی چیز ہو گئی. مطلب کنٹینیوس اس کا شوہر اس کو کانفیڈنس دلائے، بھائی دلائے، بیٹا دلائے، ہر کوئی اس کو کانفیڈنس دلاتا رہے. تو یہ چیز جب پرابلم آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو دوسروں سے پوچھ کے میک اپ شروع ہو گیا، اور پھر ایک دوسرے کو بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ پرابلم مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو نہیں دکھا رہی عورت، یہ عورتیں آپس میں، کیونکہ عورت کو پتہ ہے کہ میں خوشنما ہوں، جینت ہوں. اب ظاہری بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ، چیز کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے. تو ایمان والی عورت جو ہوگی نا اس کو پرابلم نہیں آئے گی. ایمان دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، یہ مومن عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ڈگری بھی اللہ ان کو ہی دے رہا ہے. تو یہ چیز بھی اگر چھوڑنا ہے کسی کو، کرنا ہے یا عمل کرنا ہے، تو جب بھی کر سکتا ہے جب وہ آیتوں کو صحیح سمجھ رہا ہو کہ یہ حق ہے، مجھے اس پہ زندگی گزارنی. دنیا کیسی ہے اس کو تھوڑی دیکھنا ہے. دنیا میں تو اسٹینڈرڈ سارے فالس ہیں، سارے دنیا کے اسٹینڈرڈ فالس ہیں. انسان کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، بہترین دھوکہ دے رہے ہیں وہ. تو پھر اللہ کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. یعنی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو تم سے نجاست دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ آپ بتائیے کون ہے اہل بیت؟ بتائیے. ہر وہ مومن مرد ہے، ہر وہ مومن عورت ہے جو ان آیتوں پہ عمل کر رہا ہے.
آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ فکس ہو گیا 3-4. نو, ہر ایمان والا آدمی اللہ کی نظر میں جینون خالص الخاصل ایمان والا آدمی, مرد ہو یا عورت ہو, اس کی نجاست اللہ دور کر رہا ہے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہاری طہارت کر رہا ہے, پاکیزہ کر رہا ہے, تم کو تھوڑا تھوڑا کر کے طہارت کر رہا ہے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ اس سٹینڈرڈ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو یور اون اکارڈ. دوسروں کو کہنا وہ طاہر والے تھے, وہ طاہر زدہ تھے, انہوں نے طہارت کر لی, انہوں نے کر لی ان کے زمانے میں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, ایک امت تھی گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے. چاہے کتنی بھی تعریف کر لیں آپ کسی گزرے ہوئے لوگوں کی, آپ سے سوال اللہ نہیں کرے گا. اللہ آپ سے سوال کرے آپ کیا کر رہے تھے. یہی بس ان کی طہارت, ان کی وہ طاہر تھے, وہ طاہر تھے. اللہ پوچھے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے آئے تھے. تم سے پوچھا جائے گا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے جو تم کما رہا ہو تم سے وہ پوچھا جائے گا. آپ کو کرنی ہے محنت, آپ کو مطہر ہونا ہے, آپ نے اصلاح کرنی ہے, آپ نے کریکشن کرنی ہے, ہم نے کریکشن کرنی ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے کہ وہ طاہر تھے یا نہیں طاہر تھے. ان کو برا کہنا غلط, ان کو اچھا کہنا غلط. میری نظر میں آپ خامہ ہی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پوری زندگی پڑی آپ کو سمجھنے میں. بلیو کرے دنیا کی کوئی کورس آپ کرنے نکلیں دنیا کا, اس کو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ 4 سال کا, 3 سال کا, 5 سال کا. آپ کو اپنی عمر پتہ ہے کتنی ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے. اور یہ زندہ سے ٹائم نکلے جا رہا ہے, اور یہ اس کو کیا پڑھیں گے, کیا سمجھیں, کیا عمل کریں گے, ابھی پتہ ہی نہیں. کہ ابھی تو پڑھ رہے ہیں, ابھی تو سمجھ رہے ہیں, ابھی تو کیا ہو رہا ہے. ٹائم زناٹے سے نکلے جا رہا ہے, اور ہماری اینڈ آف لائف آ رہی ہے, ختم ہونے والا ہے ٹائم, اور ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے وہ یہ تھے, فلانے ایسے تھے, وہ غلط تھے, یہ صحیح تھے. ویسٹیج آف ٹائم. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تو اس پہ بیسک یہ بتانا تھا کہ انسان تعلق رکھے, اب عورتوں کو کہہ اللہ گھروں سے تعلق رکھے, اور وہ گھر جو ہیں اس میں جو گھر کی جو مینٹیننس ہے, اس کی ڈیکوریشن ہے, اس کا کھانے, گھر کا ٹوٹل مینجمنٹ عورتوں کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ مقصد نہیں کہ عورتوں کو آپ گھروں میں لاک کر دیں یا گھروں میں بند کر دیں, کیونکہ یہ عموماً سمجھا رہا ہے کہ کسی کو بتاؤ آئے تو کہ بس عورتوں کو یہی کام ہے گھر بیٹھی رہیں. تو اس کا جواب میں بتانا چاہ رہا ہوں, سورہ النساء 4 اور 15 آیت ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا, اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں پس تم میں سے ان پر 4 گواہ ڈھونڈ لو, طلب کر لو. پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کے اوپر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں تعلق رکھو. یہاں لکھا ہے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں گی عورتیں, بیویاں یہ کسی کی ایمان والوں کی بیویاں اگر فاحشہ کر لے تو آپ ان پہ 4 گواہ ڈھونڈیں. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 4 گواہ. فَإِنْ شَهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, ان کو گھروں میں روک لو, ان کو روک لو. تو آپ کی بیویاں, میری بیویاں سب جو باہر جا سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, گھروں میں مینجمنٹ کر سکتی ہیں. نہیں کہ گھر میں بند کر رکھا آپ نے بیوی کو, گھر سے نہیں نکل سکتی باہر, ایسا کوئی نہیں ہے لاؤ. یہ تو جب نہیں کریں گے جب آپ کی بیوی فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے. 4 گواہ لے کے ان کو گھروں میں بند کر دیں, آپ روک لیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لے. اچھا اب آئیے جناب سورہ احزاب 33 کی 32 ہے یہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی یہ عورتوں تم ہرگز نہیں ہو جیسے کہ کوئی ایک عورتوں میں سے ہو, اگر تم تقوی اختیار کرو, اگر تم تقوی اختیار کرو گی پس تم قول بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو, پس وہ جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگے گا, اور معروف جانا پہچانا کہا ہوا کہو. اب یہ نبی کی عورتوں کو اللہ نے اگزامپل کے طور پہ ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بذات ہے کہ عام عورتوں کی طرف وہ نہیں ہے. اگر وہ تقوی اختیار کریں, تقوی مطلب اپنی نفسیات کا حفاظت کریں, برائی سے, بدی سے اور اس چیز سے, اس کو تقوی اختیار کریں, تو کہا کہ زیر نہ ہو جاؤ, یعنی پس تم قول بات چیت کے ساتھ زیر نہ ہو. اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیں سب باتیں بتانے کی مقصد یہ کہ اس سے اصلاح سیکھیں.
ہماری معاشرے میں عورتیں کا میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ جب جملہ کہیں گی یا کوئی بات کہیں گی یا کوئی بھی بات ہو، ان کی وہ انٹیلیجنس اور ایموشن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور مردوں کو عورتیں بھلی بھی لگ رہی ہیں، دونوں کو اچھی لگ رہی ہیں، تو ان کو بہت ہی محتاط رہ کے بات بھی کرنی ہے. اب وہ جو بات جب کہی، دکاندار سے کہا کہ یہ کتنے کی ہے، صرف یہ کتنا کہنا کتنے کی ہے، یہ کہنے میں بھی ایک صحیح ایک طریقے سے کہیں. یہ کتنے کی ہے، وہ جو بھی اس نے اپنے جانے میں صحیح بھی کہا ہو، اللہ نے اس کو اس طرح بنایا، وہ اس میں وہ چیز سامنے آ گئی جس کو تو اللہ کہہ رہے جس کے دل میں مرض ہے، وہ جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگے گا. ان کا اگر قصور بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت احتیاط رکھ کے کہا کہ یہ کتنے کی ہے، وہ اور جس کے دل میں انہوں نے کہا یہ مفت ہے. استغفر اللہ. میں آپ کو دیکھیں قرآن کی آیت کو سمجھیں کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے، اگر خاتون پورا احتیاط بھی کر رہے تب بھی بہت دل کے مرض لائن لگی ہوئی ہے. مرض ہے صاحب، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اب یہ بات اللہ جانتا ہے، اللہ نے نفسیات بنائی ہے عورتوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بھی. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جس کے دل، وہ کہہ نہیں رہا کہ وہ تم خراب ہو، کہہ رہا ہے جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے. اور یہ جانتی ہیں عورتیں، یقین کرے ایک سیکنڈ میں پہچانیے کس طرح سے دیکھ رہا ہے. چوری سے دیکھ رہے پہچان لیے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا کس طرح آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، باڈی لینگویج سب بتا رہی ہے آپ کو. تو اور فوراً ایک سیکنڈ میں اس کے اینٹینا الرٹ ہو جاتی ہے وہ. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ، اب دیکھیں حجاب کی میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتائے گا 2 آیتوں کے علاوہ. یعنی یہاں پر چلنا بھی، چال ڈھال پہ بھی پابندی ہے جو میں بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہاں بات چیت پہ بھی پابندی کر دی کہ بات چیت پہ بھی احتیاط رکھو، کس طرح بات کرو کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ طمع نہ کرنے لگے. تو آپ کو ایسے قول کے ساتھ زیر بھی نہیں ہونا. زیر کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہنا شروع کر دیا، آپ نے حامی بننی شروع کر دی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے جتنی دفعہ کہا ہاں ہاں، یہ امپریس ہو گئی. وہ ہاں اس لیے کہہ رہی تھی، اسے ٹلا رہی تھی، مطلب بہت بکواس کر رہا ہے یہ آدمی. مگر میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، ہر طریقے سے عورت بیچاری سے یہ پرابلمز ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا خوبصورت ہے، ان کو زینت بنایا ہے، ایڈورنمنٹ بنایا ہے. تو اسی لیے اللہ نے ان کی آواز میں بھی، وہ آواز نارمل بات بھی کر رہی ہیں تب بھی، تو اللہ کہہ رہے ہے تم اپنی بات چیت قول کے ساتھ زیر نہ ہو، پر جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگا ہے. تو ہمیں بات چیت میں عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح بات کر رہی ہیں. تو یہ بھی حجاب ہے، یہ وہ حجاب ہے سارا. اچھا اب جناب ہمارا اصل میں ابھی یہ عورتوں کا حجاب ختم ہو رہا ہے آلموسٹ، اب آئے گا مردوں کا. اس سے پہلے کہ مردوں کا آئے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے جو یہ دشمن بھائی ہیں عیسائی اور یہودی اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات نہیں ہے؟ یہودی تو اللہ کہہ رہا خاص طور پہ قرآن میں لکھا ہے، یہودی تو خاص طور پہ آپ کے دشمن ہیں. ان کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے، گڈ نیوز بائبل کے مطابق، یعنی ان کی بہت ساری بائبلیں ہیں جس کا ٹرانسلیشن مختلف بائبلوں کا کیا ٹرانسلیشن ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں کورنتھینز 11 اس کا 5 اور 10. اب یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ پڑھنے کا مقصد سمجھ لیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو کچھ میں پڑھوں گا یہ ہمارے مومن مرد اور مومن عورتوں کا حجاب نہیں ہے. یہ ان کے بائبل میں حجاب کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، کمپیریزن ہے بٹوین دا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو، اور یہ عورتوں کا حجاب جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اس ورس میں 3 دفعہ سر آیا، سر 3 دفعہ آیا. دیکھیں جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. تو سر کا پردہ جو ہے بائبل میں 3 دفعہ پڑھا میں نے. سر مطلب یہ سر. یہ آپ دنیا کی کوئی بھی کرسچن عورت، وہ نن کہتے ہیں سسٹر، بن نہیں سکتی، گنجی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر سے سر پہ باندھ لیتی ہے. تو یہ پردہ سر کا ماں ہے. پھر لکھا ہے پس فرشتوں کے سبب یہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. یہ جو یوں کر کے ہے نا، یہ محکوم ہونے کا علامت بتا رہے کہ یہ ہم محکوم ہیں. حاکم کون ہے؟
مجازی خدا بائبل میں لکھا ہے کہ شور جو ہے مجازی خدا ہے، اور یہ جو ہے محکوم بن رہا ہو تم، ہر بات سنو، شور کی بات سنو ہر بات۔ پھر لکھا ہوا ہے کورنتھین 11، اگر عورت اوڑھنی نہ اڑے، یعنی سر پہ اوڑھنی نہ اڑے تو بال بھی کٹوا لے۔ اگر عورت کا بال کا کٹانا، سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے۔ اگر بال گنجی ہو جائے یا کچھ کر لے، شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے۔ اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے وہ، اور وہ کیا پرپز ہے اس کا؟ کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے۔ بائبل میں صرف بال جو ہیں زینت ہے عورت کے۔ اور میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے آج یہ لیکچر 5 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں حجاب کا، 5th ٹائم، اور ہر دفعہ، اور دیکھیے گا بھی یہ سوال جواب میں، ہر عورت کو یہ تکلیف ہے کہ آپ نے بالوں کا سر پردہ ہٹا دیا۔ بھائی بالوں کا پردہ زینت بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یہودی عیسائی اتنے ظالم ہیں کہ ان کی عورتیں سسٹر ننس تو کر سکتی ہیں، اور فرانس کے اندر اگر مسلمان عورتوں نے سر پہ وہ پہن لیا تو پردہ ڈال دیا انہوں نے، اور ننس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ننس کو سر پہ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بتائیے وہ کیوں یہ وہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت سر کا پردہ کر رہی تو انہیں برا لگ رہا ہے، اگر کوئی وہ کر لے سر کا پردہ کرسچن نن، اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ حقدار ہے، کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، اگر عورت کے لمبے بال ہو تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے۔ بال لمبے ہونے چاہیے عورت کے، اور اگر دیکھیں بال بیسیکلی کانسیپٹ کرسچینٹی جوڈائزم میں یہ ہے کہ لمبے بال، اور لمبے بال اگر ہیں تو وہ زینت کے لیے ہیں، خوبصورتی ہے وہ، بال عورتوں کے لمبے ہونا زینت ہے، خوبصورتی، یہی عورت اور کہیں سے خوبصورت نہیں ہے بائبل میں، صرف اس کے لمبے بال جو ہیں زینت ہیں۔ اور کوئی عورت کی کوئی چیز بائبل میں اللہ نے تو پوری عورت کو خوشنما بنایا، مگر بائبل نے صرف کہا کہ صرف لمبے بال جو ہیں وہ زینت ہے، اور اس کو کٹوا لے، اور شرم کی بات ہے تو سر پہ وہ پہن لے اوڑھنی، اور اگر وہ سر کے بغیر اگر نماز پڑھ رہی ہے مطلب اللہ کا پیغام دے تو بہت شرم کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اچھا، یہ عورتوں کا جو حجاب تھا قرآن کا بتا دیا میں نے آپ کو۔ دیکھیے بساط کا حجاب ہے، پرائیویٹ پارٹس کا حجاب ہے، 4 چیزیں ایکسپوز پارٹس ہیں، باقی چھپی ہوئی ہیں، ایڑی مار کے نہ چلے، آواز سے ایسی بات نہ کرے، یہ سب بتا چکا ہوں میں، اور ضرب لگا لیں، سائیکولوجیکل بھی حجاب بتا رہا ہوں، نفسی فزیکل بتا رہا ہوں۔ اب مومن مردوں سے کیا کہا جا رہا ہے، چند آیتیں، اور باقی ایسے یہ جو بات ہے، یہ کچھ باتیں دیکھیں، قرآن مجید کا لا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب مردوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں عورتیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اگر عورتوں کے اسپیسیفک الگ کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ اسپیسیفکلی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جتنی میں نے آیتیں پڑھی صرف اسپیسیفکلی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں مردوں کا انوالومنٹ نہیں تھا، لیکن کچھ آیتیں ایسی آئیں گی جو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کامن ہو جائیں گی جب میں ابھی پڑھوں گا، صحیح ہے نا؟ تو دیکھیے آپ سورہ نور 24:30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہہ دے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنی بصارت سے نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے زیادہ تزکیہ جواز ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو وہ صنعت بناتے ہیں۔ اس آیت میں تقریباً وہی 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اپنی بصارت سے، ان سائڈ سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں، مرد بھی، اور اپنی فروج کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہی چیز عورتوں کو کہا، یہ یہاں مردوں کہہ دیا، اس میں سچ کچھ نہیں ہے۔ آگے چلیں، آگے دیکھیے آتی آیت سورہ احزاب 33 کی 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ میں یہاں تک پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بعد میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے جب تمہارے لیے کھانے کی طرف اجازت دی گئی ہو، علاوہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے ہو، اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، پھر داخل ہو جاؤ، پس جب تم کھا لو پھر تم منتشر ہو جاؤ،
اور کسی حدیث واقعے کے لیے انسیت مانوسیت نہ دکھاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور کسی حدیث کے لیے انسیت نہ دکھاؤ. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی تو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے ایک آداب بتائے گئے ہیں جو سوشل، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے، ہمارے لیے گائیڈنس کیسے ہے. یہ بھی ایک حجاب ہے کہ آپ نبی کے گھر میں یا ہم آپس میں، جب مومن مرد آپس میں گھروں میں جائیں تو اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہے کہ جب آپ جائیں تو گھروں میں داخل ہوں تو سوائے تمہارے لیے کھانے کی طرف اجازت دی گئی تو آپ پہنچیں. بلائے گئے کھانے پہ دعوت ہے، میں نے آپ لوگوں کو فرض کری یا آپ نے مجھے بلا لیا، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں کھانے کی دعوت کے لیے. اب میں وہاں پر پہلے یعنی کھانے کا ٹائم لکھا، میں پہلے سے پہنچ جاؤں، لیکن ایسا ہے نہیں نارملی کہ پہلے سے آدمی جا کے بیٹھتا نہیں ہے. تو پہلے سے پکنے کے اس میں آپ بیٹھے رہیں، لیکن جب آپ کو بلایا جائے آپ جائیں، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر منتشر ہو جائیں، یعنی کھانا کھا لیں تو آپ پھر چلے جائیں. یہ منع کیا گیا ہے. اور کسی حدیث واقعے کے لیے انسیت نہ دکھاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، حدیث کہتے ہیں واقعہ. تو آپ ان کی بیوی سے کچھ حدیث سے مت پوچھیں کہ نبی کے گھر میں جا کے آپ ان کی بیویوں سے حدیثیں پوچھیں، نہیں پوچھیں نا. صحیح ہے، ویری گڈ. کیوں آگے لکھا ہوا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک وہ تمہارا ایسا کرنا یعنی حدیث واقعے کے لیے مانوسیت دکھانا نبی کو اذیت دیتا ہے. آپ جو حدیثیں پوچھ رہے ہیں نبی کو اذیت ہو رہی ہے. بھائی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آپ سمجھ میں نے کوئی اور قرآن بنایا ہوا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے. بے شک ان ظالم کانا یؤذی النبی، اور تمہارا یعنی بریکٹ میں حدیث واقعے کے لیے مانوسیت دکھانا، ایسا کرنا نبی کو اذیت دیتا ہے. فاستحیی منکم، پس وہ تم سے حیا شرماتا ہے، شرم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کر رہے ہیں. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ نہیں شرماتا، حیا کرتا بتانے کی، اس بات کو کھول کے بتا رہا ہے کہ کیا پوزیشن ہو رہی ہے کہ آپ حدیث کے لیے جو آپ انسیت دکھا رہے ہیں اس میں نبی کو شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. اور اگر کہتا ہے آگے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم یعنی ان نبی کے ازواج سے متاع کے بارے میں سوال کرو یا پوچھو تو پس حجاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو. کسی چیز کے بارے میں، متاع کہتے ہیں ساز و سامان، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ حدیث واقعے کے بارے میں نہ پوچھیں آپ. ساز و سامان یہ کدھر رکھنا ہے سامان، کوئی سامان ساز و سامان کے بارے میں یعنی ساز و سامان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ پردے کے پیچھے سے پوچھیں. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، ازواج جو ہیں مطہرہ جو ہیں ان کے لیے طہارت ہے، یعنی پردے کے پیچھے سے بات کرنا. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور یہ کہ تم اذیت دو رسول اللہ کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدی ابدا، اور یہ کہ تم ان کی ازواج سے بعد کبھی بھی نکاح کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک عظیم بڑی بات ہے. اچھا دیکھیں یہاں آپ کو 3-4 باتیں میں آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے منع کر دیا کہ کسی حدیث واقعے کے لیے آپ انسیت مانوسیت نہ دکھائیں نبی کے ازواج کے بارے، ان سے پوچھیں نہیں. اور نبی شرماتا ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں، وضاحت کر رہا ہے، حیا نہیں کرتا، بتا رہا ہے. لیکن آگے بتا رہا ہے اگر تم نے سوال کرنا ہے یا کوئی چیز پوچھنی ہے، وہ بھی متا کہتے ہیں عربی میں ساز و سامان. اگر کوئی ساز و سامان کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم سوال کرو گے کوئی ساز و سامان کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس سوال کرو ان سے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے. اب مجھے بتائیے پردہ کون سا ہے یہاں پر جس کے پیچھے سے یہ دیوار ہے، ادھر نبی کی ازواجیں ہوں گی یا کس طرح ہو رہی ہے بات، یا یوں ہو رہی ہے بات، بتائیں تو کس طرح بات کریں گے پردے کے پیچھے سے؟ یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا سارا، کیسے بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، طریقہ کار بتایا میں نے آپ کو، بتایا نا بھی پیچھے. اور عورتوں کے اس طرح بات کریں گے آپ کہ آپ پہلی بات تو ایسی بات ہی نہیں کریں گے، یعنی کہ
کوئی مانوسیت انسیت والی باتیں فیلنگ ایموشن جس میں موو ہو جائیں عورت کے, اس طرح کی بات نہیں ہے. ساز و سامان کے بارے میں فلانی چیز کہاں پر ہے, فلانی کتاب کہاں ہے, فلانا ایک دنیا میں جو ایک رہن سہن کے جو کام کی بات ہے وہ کر رہے ہیں آپ, مگر پردے کے پیچھے سے یعنی اپنی بصارت نیچے رکھ کے, اپنے آپ کو بصارت سے نیچے رکھ کے بات کرنی ہے آپ نے. عورت کو بھی اپنی بصارت سے نیچے رکھ کے بات کرنی ہے, مرد کو بھی اپنی بصارت سے نیچے رکھ کے بات کرنی ہے. یہ میں پیچھے بھی بتاتا ہوا آیا ہوں نا. تو وہ پردہ آ گیا سامنے. اللہ کیسے کلام کر رہا ہے؟ کوئی اللہ فزیکل پردہ ہے جس کے اللہ کہہ رہا ہے پردے کے پیچھے, بالکل یہی لکھا ہے عربی میں من وراء حجاب. یہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے. تو کوئی فزیکل پردے کے پیچھے اللہ کوئی بات کر رہا ہے؟ وہ ہمارے کو حجاب کرنا ہے, اس کے پیچھے اللہ بات کرے گا. اسی طرح ہم نے حجاب کرنا ہے. یہ یہاں پر جو حجاب آیا ہے یہ مرد کا حجاب ہے. مرد بات کر رہا ہے ان کی ازواج سے, تو اس نے ایک پردہ رکھ کے بات کرنی ہے. آپ سمجھ؟ تو اس سے وہی آگے دیکھیے جو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے پردہ رکھا, اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو نیچے کیا اپنی بصارت سے, اس بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھا. پھر آپ نے ساز و سامان کے بارے میں ازواج نبی یا ایک دوسرے کی ہم بیویوں سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں اگر کسی بیوی سے بات کرنی ہے, ہم آپس میں سوشل ان کانٹیکٹ بات کرتے ہیں, ہماری تو تفریح اور مذاق ہو رہا ہے, بھائی فلانا کر کے کوئی کہہ دیا فلانا, اب تو مذاق تو اب تو بڑے فریلی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو حجاب ہے ہی نہیں. وہ حجاب مرد کو بھی کرنا ہے, یہ مرد کا حجاب ہے. یا قرآن مجید میں لفظ حجاب مریم کے ساتھ آیا ہے اور حجاب مرد کے ساتھ آیا ہے اور اللہ کے ساتھ آیا. تو آپ نے حجاب کرنا ہے, بیسیکلی آپ نے وہ حجاب کرنا ہے, اس کے پیچھے سے آپ بات کریں گے. ذالکم, یہ تمہارے لیے, مردوں کے لیے, اطہروا لقلوبکم, یہ تمہارے لیے دلوں کے لیے طہارت ہے. اور پھر کہتا ہے وقلوبہن, اور ان کے بھی دلوں کے لیے طہارت ہے. اصل بیسیکلی طہارت ہوگی تو آپ قرآن کی, اللہ کی آیت کی روح کو چھو سکیں گے. اگر قرآن کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی اسپرٹ اصل نہیں چھو رہے, اور اس طرح کی ہماری طہارت, اگر ہم حجاب ہمارا صحیح حجاب نہیں ہوگا تو طہارت بھی نہیں ہوگی. یہ اصل بتائیں جو آیت میں لکھا ہوا ہے.